السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلیفہ میاں حضور محمد نعمان تاریکی قادری راول پنڈی سے آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو جادو کے معاملات پر اور کچھ خوابوں کی تعبیر کے سوالات پر مبنی ہے۔ میرے پاس کچھ عرصے سے کچھ احباب واٹس ایپ پر، فیس بک پر کچھ سوالات کر رہے تھے کچھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ تمام احباب کی رہنمائی ہو سکے۔ بعض احباب نے سوال کیا کہ استاد محترم، خوابوں میں کتے دیکھنا کیسا ہے، بھینسیں دیکھنا کیسا ہے، اور بھینسیں اگر پیچھے پڑی ہو یا کتے پیچھے لگ رہے ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیں، مختلف معاملات میں خوابوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اور کتے دیکھنا عموماً اس بات کی علامت ہے کہ وہ پریشانی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کتے اگر آپ کے اوپر بھونک رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا آپ سے کسی دشمن سے آپ کو کوئی ایذا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کی حفاظت فرمائے ایسے معاملات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتے نے آپ پر حملہ کر دیا تو یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنا وار کر چکا ہو اور آپ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہو۔ اور اسی طرح بھینسیں دیکھنا بھی مشکل سے، بیماری سے، یہ سب علامات میں آتی ہے۔ بھینسیں آپ کے پیچھے خواب میں بھاگ رہی ہو یا آپ بھینسوں کے جھمگٹ میں گھرے ہوں تو یہ بیماری اور پریشانی کی علامت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جیسے انسان عمارتوں سے گر رہا ہو، بڑی بڑی بلڈنگز ہے، وہ نیچے گر رہا ہو اور گر کر ہلاک ہو رہا ہو، تو اندیشہ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے گرے گا یا اس پر جادو کا وار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا اور اس کو اپنے معاملات میں مالی یا کوئی بھی ایسا کاروبار جو کر رہا ہے اس کو نقصان ہوگا۔ تو یہ سب معاملات جادو کی طرف اور پریشانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے تمام احباب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ایسے شر سے محفوظ فرمائے سب کو۔ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کی حقیقت بھی ہے۔ میری مختلف پیجز پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں، میرے گروپ میں ویڈیوز آتی رہتی ہے علاج کی، جنات کے حوالے سے بھی، اور اس پہ باقاعدہ لوگوں کو گائیڈ بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ 16 سال سے اس فیلڈ میں ہم چل رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ذکر اذکار اور وظائف کے حوالے سے بھی لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ جادو سے بچنے کے حوالے سے ہمارے سلسلے میں دیگر خلفاء اور کئی خلفاء کام کر رہے ہیں، اور میرے مرشد کریم جناب شیخ صوفی طارق احمد شاہ عارف دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے بہترین رہنمائی اپنی ویڈیوز میں فرمائی ہے اور کہیں لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ہر جمعے کے جمعے میاں حضور نشست فرماتے ہیں میرے مرشد کریم، اور خلفاء کی اور دیگر مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کا چینل ہے روحانی جواہر، اس کے اوپر یہ تمام ویڈیوز اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی انہی ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ استعمال شدہ کپڑے پہن لیتے اور پریشانی کا شکار ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں، بیماری بھی کسی کے چھونے سے لگ جاتی ہے اور استعمال شدہ کپڑوں میں بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ معالجین جو روحانی علاج کرتے ہیں، جو جادو کا علاج کرتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے منگواتے ہیں اور اس کا پھر وہ تشخیص کرتے ہیں اس کپڑے کے ذریعے، مختلف آیات پڑھ کر۔ ہر کسی کا اپنا اپنا علاج کا طریقہ کار ہے، تو آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میرے حساب سے استعمال شدہ کپڑے نہیں پہننا چاہیے، خاص طور پہ جو آج کل لنڈے کے کپڑے ہیں، ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے پہنے ہوئے کپڑے پہ اس کے جسم کے اثرات ہوتے ہیں۔
اور اسی اثرات کے ذریعے اس چیز کی تشخیص ہوتی ہے کہ جادو ہے، جنات کا اثر ہے، سفلی معاملات ہیں یا کوئی شیاطین کا حملہ ہے، انہی چیزوں سے تشخیص ہوتی ہے۔ تو جب آپ لنڈے کے کپڑے پہنتے ہیں اور خاص طور پہ ان یہودیوں کے، ٹھیک ہے، تو جو کہ ناپاک رہتے ہیں، جو کہ دین سے وابستہ نہیں ہیں، تو ان کے جسم کی ایک اپنی حالت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ناپاکی میں رہتے ہیں، پاک صاف نہیں ہوتے اور مختلف معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں، شراب نوشی میں، ٹھیک ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تب جب ایسے آپ لوگوں کے کپڑے آپ استعمال کرو گے تو آپ کی باڈی بھی افیکٹ کرے گی، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کی باڈی بھی افیکٹ کرے گی اور کہیں نہ کہیں آپ پر وہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اور یہودیوں میں بھی جادو ہوتا ہے، ہر مذہب میں جادو عروج پر ہے اور بد اثرات بھی ہوتے ہیں، تو ان کپڑوں کو پہننے سے بھی بچیں۔ اور کیونکہ ہماری پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ غریب ہے، وہ ان کپڑوں کی طرف جاتا ہے اور برانڈڈ لوگ جو جس کو بولتے ہیں معاملات کو، برانڈڈ کپڑوں کو جا کے کچھ داموں کے عوض خرید لاتے ہیں اور وہ اپنا ایک شوق پورا کر لیتے ہیں، مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسی چیزیں بھی خرید لاتے ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے زیر اثر ہوتی ہے ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، چاہے کپڑا ہو یا ان کی کوئی الیکٹرانک ہو یا ان کے گھر کا کوئی سامان ہو جو انہوں نے اپنے جسم سے لگائی ہو، یوز کی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس سے گریز کریں، ٹھیک، نئے کپڑے اپنے پاکستان شہر سے خریدیں، وہ پہنیں۔ گورے لوگوں پر بھی جنات کا اثر ہوتا ہے، ان کفار پہ بھی جادو کا اثر ہوتا ہے اور وہ لوگ زیادہ ان شیاطین کے زیر اثر رہتے ہیں کیونکہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں سے آپ بچیں، یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ امید ہے آپ کی اس ویڈیو میں بہترین رہنمائی ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے۔ مزید سوالوں کے جوابات کے ساتھ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا خیال رکھیے گا۔